صورتحال میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اشرف شاد آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ہم نے صورتحال کے اس پروگرام میں یعنی جس طرح کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ کیا صورتحال ہے، آج کی صورتحال کیا ہے۔ خبر آج ہی کی ہوتی ہے، جو گزرے ہوئے کل کی خبر پرانی ہو جاتی ہے، تو ہم آج ہی کی خبر اور آج کی سب سے بڑی اہم خبر، آج سے مراد ہے کہ کل رات کی، کل کی کہہ لیجیے، پاکستان بہت دور ہے یہاں سے، وقت کا فرق بھی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو قاضی عیسیٰ صاحب کے اوپر جو ایک ریفرنس دائر تھا، صدر صاحب نے دائر کیا تھا، ان کی کرپشن کہہ لیجیے، یا کرپشن شاید نہ کہا گیا ہو، لیکن ان کی وہ جائیدادیں جو کہ ان کی بیوی کے اور بچوں کے نام تھیں لندن میں، اس حوالے سے کہ اس کا انہوں نے کہیں اپنی جو ججز ہیں جو اپنا ایک وہ جو اپنے ایسٹس جو ہے وہ دیتے ہیں، وہ اس میں کہیں ذکر نہیں کیا تھا۔ بہرحال اس کیس کی تفصیلات بتانے کا تو کوئی زیادہ فائدہ نہیں، سبھی پڑھ رہے ہیں، اور جب سے یہ کیس چل رہا ہے تب سے مستقل پڑھ رہے ہیں، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ میرے خیال ہے مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس کا کل فیصلہ آ گیا ہے۔ اچھا، بڑا دلچسپ فیصلہ ہے۔ میں اپنے ہمارے فیس بک پہ تو کمنٹس چلتے رہتے ہیں لوگوں کے، اور لوگ اپنی جو ایسوسیشنز ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جو لوگ حکومت کے حامی ہوتے ہیں وہ جناب وہ اپنے حساب سے وہ اپنی فتح قرار دیتے ہیں، جو مخالف ہیں وہ اپنی فتح قرار دیتے ہیں، تو وہ آپ نے سب نہیں دیکھے ہوں گے کہ بھئی کیا ہوا۔ لیکن مجھے حیرت یہ ہے، اور میں اس بارے میں کیس کے بارے میں کوئی زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا، کیس کیا تھا، کیوں تھا، وہ سب تفصیلات آپ سب کو معلوم ہے۔ بات یہ ہے، مجھے حیرت سپریم کورٹ پر ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی جو سب سے اعلیٰ عدالت عظمیٰ، جس میں آپ اگر چھینک بھی مار دیں تو وہ آپ کو وہ ہتک عزت کا آپ کے اوپر یا توہین عدالت کا آپ کے خلاف کیس کر دیتے ہیں، وہ اپنا وقار آہستہ مستقل کھو رہی ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ کی ہماری ہسٹری زیادہ اچھی نہیں ہے۔ آپ آج نہیں چلے جائیے ایوب خان کے زمانے میں، جسٹس منیر کے زمانے سے، جنہوں نے کہ اس وقت نظریہ ضرورت ایجاد کیا، اور انہوں نے جناب ایوب خان کو جو ہے وہ انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت مارشاء اللہ کو، فوجی حکومت کو جائز قرار دے دیا تھا۔ اس کے بعد سے مستقل یہ ہو رہا ہے۔ یعنی عدالتیں جو ہیں وہ تھوڑا بہت اس زمانے میں تو اپنے آپ کو ذرا اپنا کالر والر ذرا ٹھیک کر لیتی ہیں، جب کوئی بیچاری کوئی ٹوٹی پھوٹی سویلین حکومت آتی ہے تو ان پر تو روب شوب اپنا ان کا چلتا رہتا ہے، لیکن جب فوجی حکومت آتی ہے تو وہ جناب بالکل میرے خیال ہے اپنے روسٹم سے اتر کے ان کو سلوٹی مارتے ہیں پیچھے، یا دل میں کم از کم۔ کوئی فیصلہ آج تک ایسا نہیں، خواہ وہ بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ ہو، خواہ وہ اس کے بعد جو ایک ایون زرداری صاحب کے زمانے میں جو ان کے مشہور ڈوگر صاحب جس زمانے تک رہے ان کے فیصلے ہوں، اور اس کے بعد افتخار چودھری صاحب جو تو بہت ہی بڑے ہیرو بن کر اتنی بڑی موومنٹ کے بعد آئے تھے، ان کے جو فیصلے تھے انہوں نے بالکل اب جو ہے وہ آیا ہوتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو لوگ بولنا شروع کرتے ہیں، اور پھر ان کے جو فیصلوں کے نتائج سامنے آنے لگتے ہیں۔ دیکھیے یہ ان ججوں نے اتنے بڑے جرم کیے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، کہ ان کا اگر تذکرہ کیا جائے تو آپ سپریم کورٹ کو خالی ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، اس کی عزت ذرا برابر کی عزت بھی اگر ہے آپ کی نظروں میں ختم ہو جائے گی۔ کوئی جسٹس منیر کا فیصلہ ہو وہ ڈوسو کیس میں، وہ خواہ اس کے بعد وہ بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ ہو، خواہ وہ افتخار چودھری صاحب تو اتنے بڑے مجرم ہیں۔ دیکھیے اسٹیل مل کو آپ لوگ رو رہے ہیں، آج اسٹیل مل جو ہے اس پہ پتہ نہیں کتنے 100 بلین روپے حکومت کے خرچ اور ضائع ہو چکے ہیں، اور آج جب انہوں نے فائنلی ان کے لوگوں کو نکالا ہے نوکریوں سے تو آج واویلا مچ رہا ہے کہ بھئی افتخار چودھری صاحب سے وصول کیے جائیں وہ پیسے، وہ جتنے بھی 100 200 ہزار 2000 بلین روپے ہیں، کیونکہ اسٹیل مل کا سودا ہو گیا تھا، یہ شوکت عزیز کے زمانے میں وہ بک گیا تھا اسٹیل مل، اور ایک سپریم کورٹ میں کسی نے جناب ایک
درخواست دائر کی، افتخار چودھری صاحب نے جناب وہ جو سودا تھا اور وہ جو ایک سیل تھی وہ اس کو غیر قانونی، ناجائز، غلط قرار دے کر اس کو ختم کر دیا اس کو انہوں نے، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بعد کم از کم ہزاروں بلین روپے اس اسٹیل مل کے نام پر اس حکومت، غریب حکومت کے، اس حکومت کے جو کہ صرف غریب لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہی ہے. کوئی امیر آدمی ٹیکس نہیں دیتا، اور امیر آدمی کہیں بھی ٹیکس نہیں دیتا، آسٹریلیا میں بھی نہیں دیتا. کیری پیکر صرف $25,000 دیتا تھا ٹیکس کے اپنے، اور کہتا تھا بھی مجھے پکڑ لو اگر پکڑ سکتے ہو کوئی غیر قانونی کام کیا ہو تو. پاکستان میں بھی کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا، اور دیتا ہے تو جس طرح دیتا ہے آپ کو پتہ ہے. کوئی جاگیردار ٹیکس نہیں دیتا پاکستان میں، غریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں. ان کے ٹیکس کے تنخواہوں سے چلنے والے یہ لوگ، یہ سارے مل، ان کے جناب یہ مجرم ہیں، میں بتاؤں آپ کو قوم کے. اس کے بعد ثاقب نثار صاحب ایک اور چیف جسٹس صاحب آئے تھے، انہوں نے جناب جو ہے وہ بالکل افتخار چودھری کی طرح ہر دوسرے دن ایک سوموٹو لیا اور جا کر وہ جو انہوں نے کارنامے کیے. بھائی یہ اپنے ایریاز میں رہ کے کام کرو بھائی. جو ججوں کا کام ہے وہ میں نے کہیں لکھا بھی ہے ابھی، یہ جو قاضی عیسیٰ کا کیس چل رہا ہے، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس فیصلے، یہ وکیلوں کا کام ہے کہ اس فیصلے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس کی فتح ہوئی کس کی شکست ہوئی. بنیادی طور پہ عجیب و غریب فیصلہ ہے. دیکھیے عدالتیں کیا ہیں، وہ بہت ہی ڈپلومیٹ ہو گئی ہیں. اس کو بھی بھائی خوش مت کرو، اس کو بھی ناراض نہیں کرو، اس کو بھی جناب جو ہے وہ خوش رکھو، اس کو بھی. یہ ایسے فیصلے ایسے نہیں ہوتے. اب انہوں نے کیا کیا اس فیصلے میں؟ بھائی ٹھیک ہے جی، وہ فیصلہ ہم نے ان کی جو ریفرنس تھا اٹھا کے پھینک دیا ہم نے. وہ بھائی کیسے پھینکا؟ اس کے بعد جو بیوی تھی جس کے بنیادی جن کی کہ جائیدادوں کے خلاف کیس تھا، اس کو آپ نے بھیج دیا FBI کے پاس کہ FBI 5 سال کے اندر جناب جو ہے وہ ان کی تحقیقات کرے. کیا مطلب ہوا اس کا بھائی آپ یا تو فیصلہ کیجئے کہ وہ صحیح ہے یا غلط. آپ کہہ رہے ہیں ایک دن کہ بھائی یہ تو انہوں نے جو اپنی گواہی دی ہے اور جو اپنا جو کیس پیش کیا بالکل بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز انہوں نے بڑے طریقے سے پیش کی، ختم کیس. اب آپ FBI کیا سپریم کورٹ سے بالا ادارہ ہے کوئی؟ آپ نے ایک فیصلے میں کہ صاحب ان کو جائیے، اور یہ FBI جو ہے FBI والے اس کو تماشا ہے ایک زمانے سے. میں نے جس حوالے سے لکھا بھی ہے اور میری تنقید ہے جس حوالے سے بڑی، چھوڑ دیجئے چلیے سپریم کورٹ کی تاریخ بہت خراب ہے، ہم مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. کچھ اچھے جج بھی ہیں، ایکسیپشن ہر جگہ ہوتے ہیں، استثنا ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد ایسے ہی ہے گڑبڑ والوں کی. آپ 10 ججوں کی بینچ آپ نے بنا کر بٹھائی، جو 10 جج بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے جناب وہ کہ یہ لندن کی وہ جائیداد جو ہے اس کے پیپرز کہاں ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے لندن کے مکان. وہ بھائی وہ 10 جج کیوں بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے؟ 3 جج بٹھا دو یار، اگر ایک نہیں تو چلو ایک پر، اگر وہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جج کمپیٹنٹ نہیں ہے. دیکھیے یہ سپریم کورٹ میں جب آدمی اپنی پروفیشن کے بالکل انتہا پر آ کر سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے تو اس سے توقع ہوتی ہے کہ وہ سب قانون کو جانتا ہے، انتہائی کمپیٹنٹ ہے، انٹیگریٹی والا آدمی ہے، یہ توقع ہوتی ہے اس سے. لیکن اب 10 آدمی، تو اس کا مطلب ہے آپ کو یقین نہیں ہے اپنے کسی جج پہ کہ ہو سکتا ہے یہ غلط فیصلہ دے، ہو سکتا ہے یہ غلط تھے اس کی. بھائی قانون میں یا تو سیاہ ہے یا سفید ہے. آپ 10 آدمی آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، کسی وہ ایک کے ساتھ وہ ایک آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا. یعنی انکمپیٹنس کی یہ میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. بھائی ٹھیک ہے، روایت ہوگی امریکہ کی، روایت ہوگی برطانیہ کی، جس سے آپ پاکستان ہے بھائی، آپ امداد پہ چلنے والے ملک ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی میں نے جب یہ پوری ریسرچ کی، آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ میں اس وقت کتنے کیسز پینڈنگ ہیں؟ 42,000 کیسز سپریم کورٹ میں 2020 کی تاریخ میں پینڈنگ ہیں. آج سے 4 سال پہلے 2016 میں 32,000 کیسز پینڈنگ تھے. یعنی 4 سال میں 10,000 کیسز اور بڑھ گئے. یعنی اس اسپیڈ سے آپ کے 2-4 سال میں 50,000 کیسز پینڈنگ ہوں گے. کیسز پینڈنگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں. اور آپ کا عالم کیا ہے کہ آپ نے ایک فضول کیس پر
10 آدمی بٹھا دیے لگا دیے. ارے بھائی 2-3 آدمی بٹھا دو, چلو ایک پر اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے 3 آدمیوں کی بیچ لگا دیجئے آپ, باقی 7 آدمیوں کو کہیے کہ 7 دوسرے کیسز سنیں آپ بیٹھ کر. بھائی آپ یہ ایک اسپیڈی ٹرائل کی کوئی روایت قائم کیجیے آپ, اور آپ کو حیرت ہوگی یہ تو صرف سپریم کورٹ کے ہیں 42,000 کیسز. آپ کو معلوم ہے, آپ دوستوں کو شاید معلوم ہوگا, علم ہوگا, چھپتی رہتی ہیں یہ باتیں, کہ پوری عدلیہ میں کتنے کیسز پینڈنگ ہیں؟ 1.9 ملین, یعنی 19 لاکھ, جو اب 20 لاکھ ہو گئے ہوں گے جب ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ کیسز عدلیہ میں پینڈنگ ہے جناب, اور ایسے لوگ کے پینڈنگ, ایسے لوگوں کے کیس پینڈنگ ہیں جن کی کہ جو, اور آپ کو پتہ ہے آپ کے وکیلوں کا کیا کردار ہے. وکیل جو ہیں وہ ایک اور آپ کیا ایک آبسٹیکل ہے اسپیڈی ٹرائل میں اور ایک فوری جسٹس میں, کیونکہ جتنے کیس کھنچتا ہے وہ اتنا زیادہ ظاہر ہے کہ ان کی فیسیں ویسے چلتی ہیں. لوگوں کی جائیدادیں بک گئی ہیں, لوگ جو ہے وہ ان کے پاس وہ فاقے کر رہے ہیں, ان کا کیس نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا. نسل در نسل سپریم کورٹ میں نسلوں سے کیس چل رہا ہے. ایک باپ مر گیا, اس کا کیس لڑتے لڑتے اس کے بعد اس کی اولاد وہ کیس لڑ رہی ہے. ایسے بے شمار کیسز ہیں. اور آپ بڑے ہوئے کہ یہ جسٹس یہ عیسیٰ صاحب کی جو بیوی تھیں وہ اسپینش ہیں, برٹش ہیں, کون ہے, ان کا جو ایک مکان ہے وہ 7 لاکھ پاؤنڈ کا ہے یا 4 لاکھ پاؤنڈ کا ہے, 3 مکان کا کیا مکان ہے. آسٹریلیا کے جو ایوریج لوگ ہیں مڈل کلاس کی ہے, ان کے پاس اتنی پراپرٹیز ہیں یہاں اتنے پیسوں کی جتنی کہ وہ ان کی بیوی کی جو پراپرٹیز ہیں جس کے خلاف کیسز ہو رہا ہے, اور وہ ان کی اولادیں وہیں برٹش نیشنل ہیں جو کہ لیوی ہیں. بات یہ نہیں ہے, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل اس پر کوئی میں یہ فیصلہ نہیں دے سکتا کہ بھئی یہ کیس صحیح تھا یا غلط تھا, وہ جائیدادیں جو تھیں ان کی وہ کس طرح لی گئیں, کیسے نہیں لی گئیں, یہ جج بیٹھ گئے. لیکن میرا صرف کہنا یہ ہے کہ بھئی آپ کی کوئی پرائرٹیز کا تعین کرے, یہ عدلیہ جو ہے وہ اپنی ترجیحات کا تعین کرے, اور ترجیحات یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی ایک پیسے والا آدمی جو کہ ایک پیسے والا وکیل کر سکتا ہے اس کا کیس تو سن لیا جائے. غریب آدمی جو ہے اس کا کیس جو ہے فائلوں کے نیچے پڑا رہا ہے, آپ کا رجسٹرار اس کی فائل کو نیچے سے اوپر لانے کو تیار نہ ہو. جسٹس اعجاز احسن جو ہے وہ کیس فائل کریں گے, وہ دوسرے دن سن لیا جائے گا, کیونکہ اعجاز احسن سے ڈرتی ہے عدلیہ. بھئی یہ وکیلوں میں بھی یہ بڑے وکیل ہیں نا, یہ ان کی بدماشیاں, معاف کیجیے گا میرے لفظ کو, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کی ہماری افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں ایک اتنا بڑا کیس تھا جس پہ اتنا وقت ضائع ہوا, حقانی کا ایک میمو, اس کے جو میمو گیٹ کہلاتا ہے کہ بھئی گیٹ, ایک میمو لکھا تھا حقانی کے اوپر, اچھا ہو رہا ہے. اچھا اس کو پتا تھا کہ بھئی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس کی گردن مروڑنی ہے. اس نے اسما جیلانی کو وکیل کیا, اسما جیلانی نے ان کو باہر جانے کی اجازت کی درخواست دی. ہمت نہیں ہوئی افتخار چودھری کی کہ وہ اس درخواست کے اوپر کوئی اس نے دوسرے دن ان کو ہاں جی وہ جائے اور اگلی پیشی پر حاضر ہو جائے. ظاہر اس نے کہاں سے آنا ہے بھائی, وہ بیٹھا ہوا وہیں اپنا, ہمارا دوست ہے حالانکہ لیکن بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں, وہ آپ کوئی عدالت اس کو واپس نہیں بلا سکتی. ڈرتے ہیں یہ بڑے وکیلوں سے. یہ جناب جس زمانے میں شریف پیر زادہ تھے وہ فوجیوں کے وہ وکیل ہوتے تھے, ڈرتے تھے اس سے لوگ. یہ جتنی آپ کی سپریم کورٹ ہے, جتنے بڑے وکیل یہ کیوں فیصلے لیتے ہیں, آپ کو معلوم ہے ایک وکیل کی فیس 1 کروڑ روپے فیس لیتے ہیں. ملک ریاض کے کیسز کیوں ایک دم طے ہو جاتے ہیں. ملک ریاض جو ہے وہ 10 کروڑ 20 کروڑ کی فیس دیتا ہے بڑے ججوں کو. اعجاز احسن اس کے وکیل ہوتے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہے کس کے ریاض ملک کے وکیل ہوتے ہیں. بھائی بات یہ ہے, ٹھیک ہے وکیلوں کا اپنا پیشہ ہے, ان کو اپنے پیسے کمانے دیجئے, لیکن سپریم کورٹ اس کا یہ پیشہ نہیں ہے, اس کا یہ کام ہے انصاف دینا. اور یہ جو اس نے ایک انصاف کی دیکھیں, یہ ایک مشہور پرانا محاورہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر جسٹس انصاف دینے میں تاخیر ہوگی اس کا مطلب یہ کہ آپ انصاف نہیں دے رہے, بے انصافی کر رہے ہیں. اور پاکستان کی سپریم کورٹ یقینی طور پر اس کی مجرم ہے کہ وہ انصاف نہیں کر رہی ہے. شکریہ.